الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك رواہ احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، اللہ کے رسول افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول افضل ایمان کیا ہے؟ ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ان تحب للہ وتبغض للہ، افضل ایمان اور اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرو تو وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی سے بغض رکھو تو وہ بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ میرے دوستو، اب ہمیں اس بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہماری دوستیاں، ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں کیا ایسا ہی ہے کہ وہ محبتیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نفرتیں اللہ کے لیے ہیں، وہ بغض اللہ کے لیے ہے، یا اس کے برعکس ہمارا معاملہ جدا ہے کہ ہماری محبتیں اغراض کی محبتیں، ہماری محبتیں منصب کی محبت، مال و دولت کی محبت، اغراض و مقاصد کی محبت، یا معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ یا اسی طرح سے ہمارا کسی کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو ہم یہ دیکھیں یہ بغض اور یہ عداوت اللہ کے لیے ہے یا یہ ذاتی بغض اور عداوت ہے۔ اگر محبت اللہ کے لیے ہے، بغض اللہ کے لیے ہے، تو یہ بندہ سمجھ جائے کہ اس کے اندر ایمان کا اعلیٰ اور افضل درجہ موجود ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ بغض اللہ کے لیے نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے، ذاتی محبت ہے، ذاتی بغض ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سامنے نہیں رکھتا، وہ حرام محبتوں میں پڑا ہوا ہے، حرام بغض میں پڑا ہوا ہے، تو میرے دوستو اسے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایمان اعلیٰ ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان افضل ایمان نہیں ہے۔ دوسری بات جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ ارشاد فرمایا وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی محبت اور بغض اللہ کے لیے ہو، اور دوسری بات ارشاد فرمائی اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رکھو، یعنی انسان کی زبان ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر لگی رہے، زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ کوئی بھی کام کر رہا ہے، کسی بھی مشغلے میں، میرے دوستو زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، جو تسبیحات، جو ذکر کی صورتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ ذکر یہ مسلسل اپنی زبان سے کرتا رہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کی مشغولیت میں میرے دوستو زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہو، مسلسل اس کی زبان چل رہی ہو۔ آپ اس مسئلے کو بھی ذہن نشین فرما لیجئے، جو شخص چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان سے ذکر کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی وضو بھی شرط نہیں ہے، کر لیں بہت اچھی بات ہے، وضو نہیں کرتا
بغیر وضو کے ذکر کر رہا ہے، میرے دوستو تب بھی خیر ہی خیر ہے، اس ذکر پر اسے اجر و ثواب مسلسل مل رہا ہے۔ بسا اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس ذکر کا کیا فائدہ کہ زبان تو ذکر پر لگی ہوئی ہے لیکن گناہ کرتے ہو، وسوسے میں ڈال دیتا ہے شیطان۔ آپ اس وسوسے کے پیچھے نہ پڑیے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کم از کم گناہ سے تو زبان بچ گئی ہے۔ اتنا تو فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب اس کو مل رہا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز بتائی وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان کی یہ بتائی کہ انسان اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھے۔ تیسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ارشاد فرمایا وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ۔ اتنا بہترین، اتنا عمدہ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اصول بتایا۔ آج جھگڑا معاشرے کے اندر مختلف بنیادوں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرتی اصول بتایا، ایسا معاشرتی اصول بتایا، آپ یقین جانیے اللہ کی قسم اگر اس پر پوری دنیا جمع ہو جائے، اس اصول کے اوپر ہر انسان اپنے آپ کو پرکھ لے، امت مسلمہ کے اندر سے حقوق کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج مسئلہ، آج فساد کس بات کا ہے؟ ہر بندہ اس کے اوپر جھگڑ رہا ہے، ہر قوم اس کے اوپر جھگڑ رہی ہے کہ میرے حقوق کہاں ہیں، میرے حقوق دبا لیے گئے، میرے حقوق کہاں ہیں، میری قوم کے حقوق، میرے ذاتی حقوق، اس حقوق کے اوپر جھگڑا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ہی حل فرما دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تیسری نصیحت فرمائی وہ ارشاد فرمایا دیکھو تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان کی بتائی۔ اب آپ سمجھیے انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، ایک ایک برائی کو انسان سوچے، کیا کوئی اپنے ساتھ ظلم ہونے کو پسند کرتا ہے، کیا اپنی عزت کے جنازے کو پسند کرتا ہے، اپنی عزت کے تار تار ہونے کو پسند کرتا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی غیبت کی جائے، یہ چاہتا ہے کہ برائی کے ساتھ اس کا نام ذکر کیا جائے، کیا کوئی چاہتا ہے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، اس کا مال، اس کی زمین کو غصب کیا جائے، یا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی صورت پیش آ جائے جو اسے پسند نہ ہو؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر ایک شخص یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا نام دنیا کے اندر عزت کے ساتھ لیا جائے، میرے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، میری غیبت نہ کیا جائے، میرے پہ کوئی تہمت نہ لگائے۔ جب یہ اپنے لیے یہی پسند کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو تو میرے دوستو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرتی وہ اصول بتایا، اگر امت مسلمہ اس اصول کو اپنا لے سارے جھگڑے اور فساد ختم ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں افضل اور اعلیٰ ایمان کی بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔